اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اہل ایمان جیسے ہی سنا انہوں نے تو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح طور پر جھوٹ ہے؟ اب میں بات جو آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ ذرا مشکل ہے سمجھنے میں، آپ کو ذرا زیادہ کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے دین کا اور جسٹس کا ایک تقاضا ہے، انصاف کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ مارا ہے، اس نے زنا کیا، جو بھی دعویٰ کرتا ہے، ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے کسی کے خلاف کلیم کیا ہے تو پھر جسٹس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، دلائل آنے چاہیے سامنے. جب تک دلائل نہیں آتے تب تک ہمیں کہنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم انیسنٹ ہے یا گلٹی ہے، ابھی ہم ورڈکٹ نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ ویسٹرن لا میں تو ہے نا، کئی لاس میں بھی، اسلام میں بھی اسی طرح ہی ہے، انیسنٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی وہ بری ہے، وہ بے قصور ہے جب تک آپ واضح نہیں کر سکتے ثبوت کے ساتھ کہ اس نے واقعی یہ کام کیا. دیکھیے آپ کے پاس کوئی آ کے کہتا ہے آپ کا کزن جو ہے یا آپ کا دوست ہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ بدتمیزی کی، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید کیا ہو شاید نہ کیا ہو. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ 50% ادھر 50% ادھر، آپ سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوا یا یہی نہیں ہوا. اور یہی اصل میں بات ہے فتثبتوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبینوا. قرآن نے کہہ دیا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی واضح جو ہے دلیل مانگ لیا کرو، اس کو کلیریفائی کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تم کو فیصلہ کرو. اچھا، یہ قاعدہ تو عام طور پہ چلتا ہے، لیکن اس کی ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. وہ استثناء کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کسی کی عزت کے بارے میں، زنا کے معاملے ہیں، شادی کا معاملہ ہے، شادی کی ایک جو ہے حرمت ہے، کسی نے شادی میں بے وفائی کی ہے، کسی نے شادی سے باہر اس کے غیر ناجائز تعلقات ہیں، کسی کے غیر جائز تعلقات ہیں، اس قسم کی بات کسی سے آپ نے کی ہے کسی کے بارے میں، اس کی ایک اپنی الگ کیٹیگری ہے. اور اس میں قرآن کا مطالبہ ہے دلیل نہ مانگو، ثبوت نہ مانگو، انویسٹیگیشن نہ مانگو، فوراً کہہ دو یہ جھوٹ ہے. وقالوا ھذا افک مبین. یہ نہیں کہا ہمیں نہیں معلوم، چلو کچھ انویسٹیگیٹ کر لیں، پتا تو کر لیں، پوچھ تو لیں، پوچھ گچھ ہی کر لیتے ہیں. نہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں، فوراً کہہ دو جھوٹ ہے. فرض بنتا ہے قرآن کی طرف سے. یہ ایک بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی جو ہم بہت عرصے سے بھول چکے ہیں. میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ان قربانیوں کے بعد ان آیات کا نزول ہوا ہے. اور جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کی بےزتی کر رہے ہیں، اصل میں آپ بے حرمتی قرآن کی کر رہے ہیں. جب ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو قرآن کی آیات میں سے لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ تعالیٰ اپنی عباد الرحمن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں سورۃ الفرقان میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو آیات کے اوپر سے ایسے گرتے پڑتے نہیں گزر جاتے، اندھے بہرے، کہ اس پہ سے بالکل ٹھوکر کھا کے گر گئے اور آگے نکل گئے. یہی تو ہمارا معاملہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں قالوا ھذا افک مبین، پھر کہا اچھا چلو اگر افک نہیں ہے، اگر یہ غلط سکینڈل نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ 4 گواہ لے کر آئے؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء. اور اگر یہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے جنہوں نے یہ بات کی ہے، ذرا چھیڑی بھی ہے، ذرا سی چھیڑی بھی ہے، فوراً کہہ دو 4 گواہ تھے آپ کے پاس. اگر 4 گواہ نہیں لے کر آئے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک وہی اصل جھوٹے ہیں. جو 4 گواہ نہیں لے کر آیا وہی اصل جھوٹا ہے. 4 گواہ سے مراد کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے زبان ذرا احتیاط سے استعمال کرنی ہے، آپ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو ایک اشارے کے طور پہ بتا دوں. 4 گواہ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو دیکھا وہ ہوٹل روم میں جا رہے ہیں، 4 لوگوں نے دیکھ لیا، نہ، وہ کافی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا اندر بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے. جب تک جو عمل ہے وہ خود 4 لوگوں نے عمل کو بھی نہ دیکھ لیا فقہا کے نزدیک، اور اس میں چادر کا بھی حائل نہ ہو، تب تک 4 لوگوں نے جب تک وہ پورا عمل نہ دیکھا ہو آخری حد تک، تب تک کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی چیز کو وٹنس کرنا تو ناممکن ہے. اس قسم کا کلیم کرنا کسی کے بارے میں تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو پرائیویسی میں ہوتی ہیں. کون کرتا ہے سب دن دہاڑے کھلے سڑک میں سب کے سامنے؟ کون کرتا ہے؟ اسی لیے جو اس گناہ کی سزا دی گئی ہے کوڑوں کی، وہ اس لیے دی گئی کہ اگر یہ پبلک میں کوئی کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر پبلک میں ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے تو آپ کو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 شہداء نہیں ملنے آپ کو.
ممکن ہی نہیں ہے. لولا یأتوا علیہ باربعۃ شہداء، اسی لیے ہم نے 4 گواہ کہا ہے. دوسری بات یہاں جو بہت اہم ہے 4 گواہوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کسی کا اس کی ایک استثناء ہے، قرآن میں آتی ہے کہ چلو 4 گواہ نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی گواہ ہے. وہ گواہ صرف شوہر یا بیوی ہو سکتے ہیں اپنے شوہر یا بیوی کے خلاف، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور نے دیکھا ہو وہ بھول جائے، اس پر واجب ہو گیا کہ وہ بھول جائے. وہ یہ نہیں کہ میں ریکارڈ کر کے 4 لوگوں کو اور دکھا دوں. نہ، آپ سے کوئی آ کے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے ان کی بات بھی ریکارڈ کی ہے، یہ دیکھیں میں نے فوٹو بھی کھینچی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا.